بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ کچھ ممبرز کی طرف سے سوال تھا کہ کیا درود شریف پڑھ کر روزانہ ہدیہ کرنا چاہیے یا اکٹھا پڑھ کر بھی ہدیہ کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر کسی نے 1.25 کی نیت کی ہے تو کیا وہ روز جتنا پڑھ رہا ہے روز کے روز ہدیہ کرتا جائے یا 1.25 مکمل کرنے کے بعد پھر اکٹھا ہدیہ کرے؟ تو دیکھیں، اس کا جواب میں یہ دینا چاہوں گا کہ روز کا روز ہدیہ کرنا چاہیے۔ اکٹھا کرنے میں مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، آپ 1.25 مکمل کر کے اکٹھا بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، لیکن کل کس نے دیکھی؟ ہمیں اپنی اگلی سانس کا علم نہیں ہے، تو جو موقع ہمیں آج مل رہا ہے اس کو ہم اپنے ہاتھ سے مت گوائیں۔ اور پھر اس کی میں ایک یہ بھی مثال دوں گا آپ کو کہ ایک بچہ روزانہ اسکول جاتا ہے لیکن سبق نہیں یاد کرتا، پڑھنے میں تھوڑا سا کمزور ہے، کوشش تو کرتا ہے پڑھنے کی، یاد کرنے کی، لیکن پڑھائی میں تھوڑا سا کمزور ہے، چھٹی کوئی نہیں کرتا، روزانہ اسکول جاتا ہے۔ اب ایک نہ ایک دن استاد اس کے ساتھ رعایت ضرور کرے گا کہ یار یہ بچہ روز سکول آتا ہے، ناغہ نہیں کرتا، چھٹی نہیں کرتا، بے شک پڑھائی میں کمزور ہے، لہٰذا اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دی جائے، اس پر تھوڑی سی توجہ اضافی دی جائے۔ اب جب آپ روزانہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو کر اپنے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر کے دعا مانگیں گے تو کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہ حاصل نہیں ہوگی؟ ارے یہ تو وہ در ہے کہ جہاں دشمنوں کو عطا کیا جاتا تھا، ایک بدو آئے اور گلے میں چادر ڈال کر اتنے زور سے کھینچے کہ گلے مبارک پر ورم آ جائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کو معاف کر دے۔ ہم تو پھر ان کے امتی ہیں، ہمارے لیے تو میرے لیے اور آپ کس کے لیے روئے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے روئے تھے نا، کسی دنیاوی کام کے لیے تو نہیں روئے۔ پتھر کس کے لیے کھائے؟ خون کس کے لیے بہایا گیا؟ اتنا خون بہا کہ جوتے مبارک لہو لہان ہو گئے۔ فرشتہ نازل ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجازت دیں تو ان 2 پہاڑوں کو ملا کر انہیں تباہ و برباد کر دوں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ نہ صحیح، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسل میں سے لوگ مجھ پر ایمان لے آئیں۔ عذاب کس نے ٹالے؟ کس کے لیے ٹالے؟ ہمارے لیے۔ تو جب ہم ان کے دروازے پہ جائیں گے تو کیسے ممکن ہے وہ ہماری نہیں سنیں گے؟ ہمارا درود ان تک پہنچ رہا ہے برابر، ادھر ہم منہ سے نکال رہے ہیں، ادھر فرشتے ساتھ ساتھ پہنچا رہے ہیں۔ تو جب درود پہنچ رہا ہے تو کیا ساتھ دعا نہیں پہنچے گی؟ فرشتے امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ ہم کسی قاصد کو کوئی خط لکھ کے دیں نا، وہ رستے میں اسے کھول کے پڑھ سکتا ہے، اپنے پاس سے کوئی چیز اضافی لگا سکتا ہے اس میں، لیکن آپ اپنا درود فرشتوں کے ہاتھ بھیج رہے ہیں، اور فرشتے امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ جب آپ درود پڑھ کر دعا بھی مانگ رہے ہیں تو کیسے ممکن ہے فرشتے آپ کی دعا روک لے اور درود پہنچا دے؟ تو میرے عزیزو، روزانہ اپنی حاضری بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لگائیں۔ میں نے آپ کو رات کا طریقہ کیوں بتایا ہوا ہے کہ دن میں جیسے مرضی پڑھیں، لیکن رات کا ایک وقت بنا کر با ادب ہو کر اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر توجہ، دھیان اور محبت سے درود پڑھیں۔ کس لیے کہا یہ میں نے؟ اسی لیے کہا کہ درود پڑھنے کے بعد سارے دن کا پڑھا ہوا درود ہدیہ بھی کریں، اور ساتھ رو رو کر اللہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل دعا بھی مانگیں۔ اپنے نبی سے باتیں کرنا سیکھیں نا، کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ؟ کس نے روکا ہوا؟ کسی نے نہیں روکا۔
سب کی سنتے ہیں، وہ آپ کی بھی سنیں گے۔ تو اپنے درود کا ہدیہ روزانہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے دروازے پر ایک فقیر آئے، آپ اسے کہہ دیں اللہ بھلا کرے، دوسرے دن وہ پھر آ جائے، آپ پھر اسے کہہ دیں اللہ بھلا کرے، تیسرے دن آئے، تیسرے دن اسے پھر ٹال دیں، چوتھے دن آئے، چوتھے دن آپ اسے پھر ٹال دیں، پانچویں دن جب وہ آئے گا نا، آپ کہیں گے یار یہ روز آ جاتا ہے، آج اسے کچھ نہ کچھ دے ہی دو۔ اور اب آپ خود سوچیں کہ جب آپ روز روز حاضری لگوائیں گے، ایک دن نہیں آپ کی سنی جائے گی، 2 دن نہیں سنی جائے گی، 3 دن نہیں سنی جائے گی، کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھل ہی جائے گا نا۔ دستک بار بار دیتے رہیں تو دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ یہ وہ دروازہ نہیں ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ جب 3 مرتبہ دستک دو دروازہ نہ کھلے تو واپس لوٹ جاؤ، وہ ہمارے لوگوں کے دروازوں کے لیے بات کی گئی ہے۔ یہ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دروازہ ہے، اس در پر تو بزرگوں نے پڑے رہنے کو کہا ہے کہ یہاں سے سر ہی نہ اٹھایا جائے۔ آپ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ اکٹھا ہی پڑھ کے ہدیہ کریں گے؟ روز روز پڑھ کے ہدیہ کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ روزانہ ہدیہ کریں، روزانہ دعا مانگے، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کے نبی سے باتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ کو باتیں کرنے والا شخص بہت پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے، تو ایک مرتبہ جب گفتگو کرنے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا اللہ تعالیٰ بات کرنے کو پسند کرتے ہیں اور مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال ہی عصائی، اے اللہ یہ عصا ہے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ عصا ہے، اور اگر وہ کہہ بھی دیتے تو بات ختم ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا یہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دے دیا کہ یہ عصا ہے، اب بات ختم ہو گئی، جملہ مکمل ہو گیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ گفتگو کو پسند کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے خود ہی گفتگو کو بڑھا دیا۔ قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، کہ اے اللہ یہ عصا ہے، میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، جب تھک جاتا ہوں تو اس سے ٹیک لگا لیتا ہوں، درندوں سے حفاظت کا کام لیتا ہوں۔ یعنی بات کو طویل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں پوچھا تھا یہ کیا چیز ہے اور یہ اس سے کیا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو بس اتنا پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کو طویل کیا، خود بخود بتانے لگے، تو آپ بھی خود بخود بتایا کریں۔ آپ لوگ کو یاد ہوگا، بہت سے احباب میرے جو واٹس ایپ گروپ ممبر ہیں، میں نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی کہ آئیے آج میں آپ کو اپنے دوست سے ملواتا ہوں۔ اس میں نے اپنے دوست کا تعارف کیا کروایا تھا بھلا، کہ اللہ میرا دوست ہے، اور جب مجھ پہ کوئی سختی، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ آتا ہے نا، تو میں خود بخود اس سے باتیں کرنے لگ جاتا ہوں، اے اللہ یہ میرا یہ مسئلہ ہے، میں فلاں کے پاس گیا تھا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں نے اس کے ساتھ بہت اچھا کیا، میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، میں ویسے ہی اٹھ کے آ گیا، میں گھر گیا، میں نے یہ کام کیا، یعنی باتیں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ اور ان باتوں کو بڑھائیں، جیسے ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ میں وہاں گیا تھا، انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی، میں کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، پھر میں اٹھ کے آ گیا۔ دیکھیں ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں نا جس طرح، اسی طرح اللہ سے باتیں کریں، اسی طرح اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے باتیں کریں، وہ سنتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ چلتا، ہماری ایک ایک بات اور ایک ایک خبر ان کو ہے، وہ جانے خبر ہے اور سب خبر ہے ان کو۔ تو میرے عزیزو، اپنا دن بھر اور رات سونے تک جو درود پڑھیں اس کو روز کے روز ہدیہ کریں، اور دعا لازمی مانگے، خدا را دعا مانگے بغیر نہ سویا کرے۔
درود پڑھا اور دعا نہیں مانگی، یہ بے وفائی والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے نا کہ نبی سے مانگو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی سے سفارش کرواؤ، شفاعت کرواؤ، ان سے دعا کرواؤ۔ کیا آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ نہیں پڑھا کہ اے ایمان والو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے نبی کے دروازے پر حاضر ہو کر ان سے معافی مانگ لو، پس اگر انہوں نے معاف کر دیا تو مجھے بھی بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ اسی لیے کہتے ہیں محمد اور آل محمد کے وسیلے سے مانگو، قرآن کی آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو جب بھی آپ درود مکمل کریں، دعا لازمی مانگے، روز کے روز مانگے، اور پھر دیکھیے کمالات، پھر دیکھیے مشاہدات، پھر دیکھیے تجربات، اور پھر دیکھیے روحانی خواب، آپ خود اس کی گواہی دیں گے۔ دعا گو کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔